بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں رسول اللہ ملک۔ ناظرین، ایک طرف مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف مسلم لیگ نواز ہو یا پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی تردید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں نہ ملاقات کی خواہش ہے نہ مذاکرات کی خواہش ہے، اس لیے ہم مذاکرات نہیں چاہتے اور نہ ہی مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہمارے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف نے محمود خان اچکزئی کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرے اور تحریک انصاف کے بیہاف پر بات چیت کرے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی تحریک انصاف گئی، ان سے بھی بات کی کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں، لیکن دوسری طرف ہر روز یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں تو مذاکرات کی نہ کوئی خواہش ہے نہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رویہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب صحافیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ انہی سے مذاکرات کریں گے جن کے پاس اختیار ہے، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی کے ساتھ وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی، انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ تو پھر مذاکرات محمود خان اچکزئی کس کے ساتھ کریں گے؟ میاں نواز شریف نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں، ملکی مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اور تمام ادارے مل کر ملکی مسائل کا حل تلاش کریں۔ لیکن اگر میاں نواز شریف بھی یہ بات کہتے ہیں تو خواجہ آصف ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، یہ بھی یہ دلیل دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آخر ہو کیا رہا ہے؟ سیاسی جماعتیں کس کو بیوقوف سمجھتی ہیں؟ کیا عوام کو بیوقوف سمجھتی ہیں؟ عوام کے سامنے سچ کیوں نہیں لانا چاہتی؟ اسی طریقے سے جو قانون سازی ہونی ہے، کئی ماہ سے یہ بات چل رہی ہے کہ قانون سازی قومی اسمبلی کے اندر ہونی جا رہی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت بڑھائی جائے گی، نئے ججز کی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی، لیکن عوام کو اعتماد میں لیتے ہوئے آخر مسئلہ کیا ہے؟ عوام سے ووٹ لیے جاتے ہیں، انہی ووٹس کی بنیاد پر حکومتیں بنتی ہیں، لیکن وہی عوام جب اقتدار میں سیاسی جماعتوں کو لے آتے ہیں تو انہیں سب سے زیادہ بے خبر رکھا جاتا ہے۔ پھر دوسری طرح کا دیکھا جائے تو عمران خان صاحب جو چانسلر کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن تو لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے مخالفین میدان میں ہیں، وہ ہر صورت ان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ خطوط لکھے جا رہے ہیں، ای میلز کی جا رہی ہیں، پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اہلیت نہیں ہے، اور ٹیلی گراف ہو یا دی گارڈین ہو، وہاں مضامین چھپ رہے ہیں عمران خان صاحب کی اہلیت کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کو آکسفورڈ کا جو ہے الیکشن چانسلر ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری لوکل سیاست اب لندن تک پہنچی ہوئی ہے، لندن میں مقابلہ ہے حکومت کا اور اپوزیشن کا۔ آئیے آپ کو آج وہ سنواتے ہیں کہ رؤف حسن صاحب جو کہ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں، وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کس قسم کی توقع رکھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف تو سوشل میڈیا پر یا تحریک انصاف کے دیگر رہنما یہ کہتے ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں کرنی، لیکن رؤف حسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا۔ ایک طرف وائس آف امریکہ کے سینئر صحافی علی فرقان کو انٹرویو دیتے ہوئے جو ہے وہ رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے، گویا دروازوں پہ دستک دی ہے۔ یہی بات عارف علوی صاحب سابق صدر مملکت یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ناک کرتے رہیں گے جب تک کہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو پھر تردید کیوں کی جاتی ہے کہ جی ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے، آئین کے رہتے ہوئے ان کا اپنا جو کردار ہے اسی پہ واپس جائے؟ تو پھر یہ معاملات آخر اس قسم کے سامنے کیوں آتے ہیں؟ اس میں بھی بات چیت کریں گے۔ آج کے پروگرام کے اندر میرے ساتھ موجود ہیں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، ملک محمد احمد خان صاحب، بچر صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما نہال ہاشمی صاحب، جبکہ تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جمعیت علماء اسلام سے مفتی کفایت اللہ صاحب، سینئر رہنما ہیں JUI کے۔ ملک احمد خان بچر صاحب جو بات کر رہے ہیں رؤف حسن صاحب کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے، کیا کچھ کیا ہے جس کے باوجود آپ کے لیے دروازے نہیں کھلے؟ سر بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا پہلے دن سے ایک سٹانس ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں، TORs کیا ہیں؟ ایک TORs وہ دے رہے ہیں جو کہ ہمیں منظور نہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو مجرم ثابت کریں، بلکہ مجرم اپنے آپ کو مان لیں کہ آج دن تک جتنے قصور گناہ جو کچھ بھی ہوئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیے ہیں۔ ایک ہمارے TORs ہیں ملک صاحب، اور وہ TORs یہ ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کا،
ٹھیک ہے. اس کے بعد چیئرمین صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ اب سی سی ٹی وی کیمراز ہیں وہ لگائیں. ٹھیک. اور وہ جب سی سی ٹی وی کیمراز جو ہمارے نزدیک جو حقیقت چھپائی گئی ہے وہ ہوں گے، اور جو دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو صاحب اختیار ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے ملک صاحب صاحب اختیار کون ہے. اب یہ 22 اگست والا جو جلسہ ہم نے کینسل کیا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس جلسے کو کینسل کیا جائے. اس جلسے کو بائی ویرچو آف سیکورٹی یہ جلسے میں نقصان ہوگا تو ہم نے کینسل کیا. تو اور ہم معروف حسن صاحب کا یہی مطلب ہے کہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں بتایا جائے. ہم تو یہی کر سکتے ہیں جو کچھ کیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ سوائے یہ لیا جائے کہ آپ مسلم لیگ نواز سے، پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں چاہتے، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت چاہتے ہیں، تو پھر محمود خان اچکزئی صاحب کیا کریں گے؟ سر بات یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کروں کہ ہم ہر اس جماعت سے جو با اختیار ہے اپنے آپ میں ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ہم نے جمعیت علماء پاکستان فضل الرحمان گروپ سے ہم نے بات کی ہے، اور جب ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو ہم کس سے بات کریں. میرے محترم ادھر تشریف فرمائے نہال ہاشمی صاحب، کیونکہ دیکھیں اب کل کو جو واقعات آپ خود دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر یہ موجود ہیں سب سے بڑے صوبے کی، اور پاکستان کی پرائم منسٹر ہیں. تو جو حال ہوا ہے بلوچستان اور کچے میں، اب کچے میں تو ایلیٹ فورس والوں نے بھی جانے سے انکار کر دیا ہے، تو ریٹ تو ان کی ہے نہیں. باقی چیزیں ملک صاحب آپ کو سب پتہ ہے کہ فیصلہ کہاں پہ ہونا ہے، تو ہم ڈائریکٹ ان سے کیوں نہ بات کریں جہاں پہ فیصلہ ہونا ہے. جب یہ ان کا کوئی ایسا قدم ہمیں نظر آئے گا کہ یہ بااختیار ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ہمیں کوئی نتیجہ نظر آئے گا تو ہم ضرور کریں گے. بٹ ہم ان کے ساتھ اس وقت تک بات چیت کیوں کریں جب ان کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے. میں تو یہ عرض کروں گا. جی نہال ہاشمی صاحب، اگر آپ کے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے اور پی ٹی آئی نے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں، تو میاں نواز شریف پھر کن مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ کن سیاسی جماعتوں سے کہہ رہے ہیں آئیے مل بیٹھیں، تمام ادارے مل بیٹھیں، ملکی مسائل کا حل نکالیں؟ آج برسٹر گور بھی کہتے ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے بات چیت تو نہیں کرنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب، جب آپ سوال کر رہے تھے اور انٹرو دے رہے تھے تو تاریخ کے جھروکوں میں ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ جب پی ٹی آئی کے ایکس چیئرمین وزیر اعظم تھے، جب وہ امریکہ گئے، جب ان کے معاملات چلتے رہے، جب ان کی حکومت چلتی رہی، اور پہلے دن جب ہم نے دیکھا کہ محترم اپوزیشن لیڈر اس وقت کے شہباز شریف صاحب نے ان کو ایک جامع مذاکرات کی بات کی، اور انہوں نے پہلی تقریر میں آفر کی کہ آئیں میثاق جمہوریت کرتے ہیں. اور بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور اس سے بڑا، اور وہ بھی کہاں پہ، جو بیسٹ فورم ہے پولیٹیکل لوگوں کی بات کرنے کی، اور دا بیسٹ فورم از دیٹ، جو کانسٹیٹیوشنل ہے، ڈیموکریٹک ہے، لاجیکل ہے، وہ ہے پارلیمنٹ. اور انہوں نے پارلیمنٹ کو رد کر دیا. وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہی نہیں تھے، وہ کسی بات، اور جب کوئی بات ہوتا تھا وہ کہتے تھے این آر او مانگ رہے. بھائی ہم نے تو 2 سال جیلیں کاٹی ہیں نا. آپ نواز شریف صاحب کو لے لیں، آپ شہباز صاحب کو لے لیں، 22 مہینے شہباز صاحب رہے ہیں، مریم بی بی کو لے لیں، حمزہ شہباز کو لے لیں، کیپٹن صفدر لے لیں، آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو لے لیں، آپ احسن اقبال، whosoever, just you name it, everyone was in jail and no one was crying, no one was asking کہ جی بات کر لیں اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. No one was writing a letter to the IMF. اب یہاں جو محمد نواز شریف صاحب نے بات کی ہے وہ یہ کیا کہ ایک جمہوری ملک ہے. جمہوری ملک میں کسی فرد واحد کا یہ ریاست نہیں ہے، یہ ہم سب کے باپ کے ملک ہے، اور ہم سب کی اولادوں کا ملک ہے. یہاں نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی سردار ہے، نہ کوئی مالک ہے. ہم بھی مالک ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی مالک ہیں. تو آئیں بیٹھ کے سب سارے مشترکہ ہم شیئر ہولڈر ہیں، کامن شیئر ہولڈر اس ملک کے. تو آئیں بیٹھ کے بات کریں، خواہ وہ جوڈیشری میں ہو، اسٹیبلشمنٹ میں ہو، ٹریڈرز ہوں، میڈیا کے لوگ ہوں. ہمیں بیٹھ کے اپنے گھر کو بہتر کرنا، ہم سب اس گھر میں رہنے والے اور ہم
ہم سب کا کنٹریبیوشن اس گھر میں. تو ہمارے گھر میں اگر کوئی تکلیف ہے, کوئی کھڑکی کھل گیا ہے یا کہیں پہ پانی کا پائپ لائن پھٹ گیا ہے, تو ہم سب مل کے, باہر والا تو آ کے نہیں ہمارے گھر کا پائپ لائن ٹھیک کرے گا یا گیس کا لائن ٹھیک کرے گا, بجلی کا بل بھرے گا. یہ تو ہم نہیں کرنا ہے, گھر کے لوگوں نے کرنا ہے. تو کئی وقتوں میں ہوتا ہے کہ تیرا کمرہ چھوٹا ہے, میرا کمرہ بڑا ہے, تیرے کمرے میں زیادہ صوفے رکھے ہوئے ہیں, میرے کمرے میں نہیں ہے, مگر اسے بیٹھ کے حل ہوتا ہے. اور بیٹھنے کی جگہ جو ہے پارلیمنٹ ہے. یہ ہم بھی ان سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ ضرور بات کریں, ان کو حق ہے, پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں. اگر ان کے جس طرح سے ملک صاحب صوبائی اسمبلی پنجاب کے نمائندگی کرتے ہیں اور کلیکٹیو نمائندگی کرتے ہیں اپوزیشن کا, تو یہ بات کریں, اس فورم پہ بیٹھ کے بات کریں. یعنی محمود خان اچکزئی سے مذاکرات آپ نہیں کریں گے ہاشمی صاحب؟ یہ محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے ملک کے شہری ہیں, اچھے سیاستدان ہیں. وہ جب آئیں گے, جس وقت بھی آ کے بات کرنا چاہیں گے پاکستان کی بہتری کے لیے, بلوچستان کے بدامنی کے خاتمے کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے, ہمارے دروازے, ہم نے کبھی نو نہیں کہا ہے کسی کو. بٹ اٹ شوڈ بی اے میننگ فل ڈائلاگ. یہ کسی کے جیل سے جانے یا کسی کی چوری کے مال کو چھپانے کی یا کسی کے کیسز کو رائٹ آف کرنے کے لیے تو نہیں ہوگی بات کہ جناب اگر آپ نے قومی خزانہ سے لگ بھگ 200 ملین پاؤنڈز کا بیڑا غرق کر دیا ہو, اگر آپ نے بے شمار قومی خزانے پہ چونا لگایا ہو, اگر آپ نے میٹرو بناتے ہوئے کے پی میں چونا لگایا ہو, اگر آپ نے بات کی ہو IMF کو لیٹر لکھا ہو, اگر آپ نے بات کی ہو کہ جناب اس ملک پہ تو ایٹم بم مار دینا چاہیے, اگر آپ نے بات کی ہو کہ جلا دو, آگ لگا دو, برباد کر دو, پھر اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. اس لیے بات نہیں کریں گے, مجھے یاد ہے نیلے گنبد پہ یہ اور شیخ رشید کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے کہ گھیر لو, گرا دو, مار دو, جلا دو, آگ لگا دو. ہم تو اس پہ بات نہیں کریں گے کہ PTV پہ کیسے حملہ کیا جائے گا, ہم تو اس پہ بات نہیں کریں گے کہ PM ہاؤس پہ کیسے حملہ کیا جائے گا, ہم تو اس پہ بات نہیں کریں گے کہ اسلام آباد کے گملوں کو اور درختوں کو اور میڈیا والوں کو کیسے آپ ٹھکائی کریں. ہم تو یہ نہیں کریں گے. ہم بات کریں گے کہ اس ملک میں نئے سڑکیں بنائے جائے, کارخانے لگائے جائے, نوجوانوں کو روزگار دیا جائے, لیپ ٹاپ دیا جائے, امن کا گہوارہ بنایا جائے اس ملک کو, ہمارے بارڈروں کو سیکیور کیا جائے, سیف کیا جائے. اس پہ بات کریں تو ضرور کریں گے, مگر ہم تقریب کاری کا حصہ نہیں ہے, اس لیے ہم کسی تقریب کاری میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے اور ہم تقریب کاروں سے بات نہیں کر سکتے. اس کے لیے قانون ہے, قانون ایکشن میں آ رہا ہے. جو لوگ بھی غیر قانونی کام کرتے ہیں قانون ایکشن میں آتے ہیں, اور وہ قانون اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر انوسینٹ, تو اگر ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہوگا, ناٹ پروون گلٹی, تو بری ہو جائیں گے. بچر صاحب, یہ NRO کی بات اکثر کرتی ہے حکومت کہ جی NRO لینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب, اس لیے ہم بات چیت نہیں کرنا چاہتے. آپ لوگ کہتے ہیں ہم ان سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے. NRO مانگتی ہے عمران خان صاحب کے لیے پاکستان تحریک انصاف موجودہ حکومت سے؟ دیکھیں جی, میں نہال ہاشمی صاحب قابل احترام ہے, میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا, اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو بہت بڑے تخریب کار ہیں. کرکس آف دا جو ان کی بات ہاشمی صاحب کی ہے, تو بات یہ سر کہ جب آپ کی سوچ یہ ہوگی نا جی, اگر آپ رائٹ آف کی طرف جائیں کر رہے, یا وہ تو ایک 90s کی دہائی میں اتنا ایک گند پھیلا ہوا ہے کہ اگر اس طرف جائیں گے تو پتہ نہیں کیا سے کیا سامنے آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے جی کہ ہم بھی بیس کرتے ہیں 9 مئی پہ. اچھا, 9 مئی کے لیے ہم کہہ کے آ رہے ہیں ملک صاحب, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں ہم کو معافی دے دیں, نہ ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت وقت ہے, جس طریقے سے بھی مل گئی حکومت, وہ مسلم لیگ نون کی حکومت مرکز میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے, تو کیوں نہ یہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اگر اس میں جوڈیشل کمیشن میں ہمارا قصور ڈٹرمن ہو جاتا ہے, کیونکہ ابھی تک آپ اگر تھوڑا سا اس میں جائیں نا جی, تھوڑا سا پیچھے جائیں, تو جتنے کیسز تھے بیس لیس کیسز تھے, سب فارغ ہو رہے ہیں. اچھا, اب میں ہاشمی صاحب کی ایک اور بات کا بھی جواب دوں گا کہ جناب آپ کا ان کا معیار وہ بھی ان کا نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس اختیار ہے انہی کا ہے, کہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کے کیسز کدھر گئے, سب گھروں کو چلے گئے. انہی FIRs میں وہ نامزد تھے جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی, ایک جماعت کو نہیں چھوڑا, وہ آج کیسز بھگت رہے ہیں. خود میرے اوپر 10 کیسز ہیں. تو دیکھیں, یہ چیزیں ہمیں بات کرتے ہوئے تو اچھی لگتی ہے جذباتی طور پہ, بٹ اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں تو یہ اتنا بڑا بلنڈر ہو رہا ہے. اگر ہم پارلیمنٹ میں نہ جانا چاہتے تو 13 جنوری کو ہمارے سے نشان چھین لیا گیا.
ہمارے ورکرز کو, ہمارے پروپوزر کینڈر کو پکڑا گیا. اس کے باوجود ہم نے 8 فروری کے الیکشن میں حصہ لیا اور سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے تحریک انصاف ابھری. پنجاب میں سب سے بڑی اپوزیشن ان تمام تر واقعات کے باوجود. ہاشمی صاحب پرانے پارلیمنٹیرین ہیں. 2002 میں جب اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی نون کے تو ان کو تو 17 سیٹیں ملی تھی ٹوٹل, اور ہمیں تو اس وقت بھی سنگل لارجسٹ پارٹی مرکز میں اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے. پنجاب میں فارم 47 کے ذریعے جو گورنمنٹ آئی ہے 107 ایم پی ایز ہمارے ہیں, اور اگر ہمیں اسپیشل انٹرسٹ کی سیٹیں ملیں تو ہم 140 ہو جاتے ہیں, اور تقریباً 50 سیٹس تو 56 تو ہماری 45 کی ریٹ پٹیشنز ہیں. تو اب ایک صوبے میں ہم نے گورنمنٹ بنا لی ہے اتنے تمام تر مشکلات کے باوجود. تو میں اس میں دیکھیں اس میں ہو کیا رہا ہے, اگر کسی نہ کسی جگہ پہ ان کو ایک ٹک لگانا پڑے گا, اور وہ ٹک یہ ہوگا کہ سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے خود کریں. اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت سب سے بہتر ٹائم ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنا دے اور سب فریقین کو سنے. جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک قدم یہ آگے بڑھ رہے ہیں, ان کے پاس اختیار ہے, تو ہم بھی سوچیں گے کہ یار ان کے ساتھ بات چیت بھی کریں. بچر صاحب اچک صاحب کے پاس پھر مینڈیٹ کس چیز کا ہے؟ محمود خان اچک زئی کس چیز کا مینڈیٹ لے کر جائیں گے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پاس؟ دیکھیں جی, آئین تحفظ پاکستان ہمارا ایک علیحدہ مینڈیٹ ہے, اور اچک زئی صاحب بات چیت کر رہے ہیں. میں آپ کو ان باتوں کا جواب دے رہا ہوں جو ہاشمی صاحب نے فرمائی ہیں. اب میں ایک اور عرض کرتا ہوں سر, اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہے کہ ایلیٹ فورسز نے کچے میں جانے سے انکار کر دیا اور باقاعدہ ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم نہیں جا رہے. کیا اس آئی جی کے ساتھ کوئی شہد لگا ہوا ہے؟ آپ کیوں نہیں چینج کرتے؟ آپ کے پاس اختیار ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا آئی جی آپ کے ساتھ آپ کے پاس چلا رہا ہے. تو دیکھیں سر, یہ چیزیں مہنگائی کو آپ ملک صاحب خود دیکھ لیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں. لوگوں نے گجرانوالہ میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. دیکھیں ذاتی طور پہ جماعتیں جو اگر دیکھیں سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوتی. مسلم لیگ نون کو مشرف نے کتنا رگڑا دیا ہے, مسلم لیگ نون کو ختم ہو گئی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو جوڈیشل مرڈر ہوا ہے, کیا وہ جماعتیں ختم ہو گئی ہیں؟ جماعتیں ختم نہیں ہوتی کبھی بھی ڈکٹیٹرشپ سے. جماعتیں کسی نہ کسی صورتحال میں رہتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے رہنا ہے, یہ ختم نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ صرف اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے ملک صاحب, تو یہ جمہوریت کے لیے الٹیمیٹلی ایک بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. مجھے ایک بچے صاحب میں ایک بریک لے لوں, واپس آئیں گے تو مفتی کفایت اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے کہ آخر سیاسی جماعتیں مذاکرات کی بات کرتی ہیں لیکن دیکھتی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ہیں. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. مفتی صاحب, ابھی کہا اسد کیسر صاحب نے کہ اگر ہمارا مولانا سے یعنی جے یو آئی سے اتحاد ہو گیا تو تمام باقی سیاسی جماعتوں کی سیاست ہم ختم کر دیں گے. 2 جماعتیں جو ایک دوسرے کے خلاف بڑی شدت کے ساتھ لڑائی لڑتی رہیں, اب سارا دار و مدار آپ کے اوپر ہے. آپ کس طرف جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ زرداری صاحب سے آپ کی ملاقات ہو گئی, شہباز شریف صاحب سے آپ کی ملاقاتیں ہو گئیں, اور پھر دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف دعوے دار ہے کہ جے یو آئی ہمارے ساتھ آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر ہمارا اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو جاتا ہے تو باقی جماعتیں متاثر ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, اور ہمارے پاس پھر اسٹریٹ پاور کے ساتھ ساتھ کھڑے ہونے کی صلاحیت بھی موجود ہے. تو یہ اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. اب آپ نے کہا ہم کدھر جائیں گے؟ ہم اپوزیشن میں جائیں گے. اور کدھر جائیں گے؟ جب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپوزیشن میں جائیں گے تو روز روز نئے فیصلے تو نہیں ہوتے. اب زرداری صاحب بھی آئیں گے, اور میاں شہباز شریف بھی آئیں گے, اور میاں نواز شریف بھی آئیں گے, لیکن یہ آنا جانا لگا رہتا ہے. ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوگا. ہمارا موقف یہ ہے کہ فروری کی 8 تاریخ کو جو الیکشن ہوا ہے 2024 میں, وہ الیکشن فراڈ تھا, وہ الیکشن ٹھپوں کی بنیاد پر تھا, وہ الیکشن غلط تھا, اس میں عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا. تو یہ ہماری رائے ہے, اپنی رائے کے ساتھ کھڑے. اس میں لوگوں کو شک و شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے. ہم بالکل کلیئر ہیں.
لیکن مفتی صاحب جو آپ کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ اگر کسی نے چھینا ہے تو کے پی کے سے چھینا گیا ہے، پنجاب سے تو نہیں چھینا گیا. آپ کے جیتنے والے جو امیدوار تھے کے پی کے میں تھے یا بلوچستان میں تھے، جہاں سے پی ٹی آئی نے آپ کا مینڈیٹ چھینا ہے، کیا وہاں دھاندلی نہیں ہوئی؟ اور اگر وہاں دھاندلی آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو پھر آپ کا مینڈیٹ چھین کے اگر پی ٹی آئی کو دے دیا گیا تو پھر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ اینکر پرسن ہے نا، تو آپ کی سوچ بھی اینکر پرسن ہوتی ہے. ہم اپنی بات نہیں کرتے بھائی، ہم قوم کی بات کرتے ہیں. ہم جے یو آئی کی بات نہیں کرتے، ہم قوم کی بات کرتے. ہم جیتے ہارے یہ ثانوی بات ہے. قوم کا مینڈیٹ چرایا گیا، قوم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور ان کے 180 سیٹیں آئیں. وہ اٹھا کر پنجاب میں بھی مسلم لیگ کو دے دی، اور وہ پاکستان اسلام آباد میں بھی مسلم لیگ کو وہ سیٹیں دے دی گئی، اور کراچی میں وہ ایم کیو ایم کو دی گئی، سندھ میں الطاف کو دی گئی، وہ زرداری صاحب کو دی گئی. جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ معنی ختم ہو جاتا ہے. مفتی صاحب کے پی کے بھی ذکر کر دیں، وہاں کس کو دی گئی؟ دیکھیں، آپ وہیں ہمیں الجھا رہے ہیں کہ جہاں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اور جہاں کے مقتدر طبقے خوش ہوں گے کہ میں پی ٹی آئی کے خلاف بولوں گا. میں نہیں بولوں گا بھائی. ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں مفتی صاحب کہ اگر کے پی کے بھی آپ سمجھتے ہیں شفاف انتخابات ہوئے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. میں پورے ملک کی بات کرتا ہوں، آپ کے پی کے کی بات کرتے ہیں. آپ ایسا سوال کرتے ہیں کہ آپ کے سوال میں شرارت نظر آتی ہے کہ میں بولوں پی ٹی آئی کے خلاف، اور پی ٹی آئی ہم دونوں اپوزیشن میں، حکومت کے خلاف کیوں نہیں بولیں؟ کیوں جی نہال ہاشمی صاحب، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو باقی صوبوں میں جو کچھ یا پورے ملک کے اندر جو الیکشن ہوئے اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے، اور فیصلہ یہی ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے. پھر شہباز شریف صاحب یا زرداری صاحب کی ملاقاتیں تو بے سود ہیں. دیکھیں ملک صاحب، مولانا صاحب بہت ہی جہاں آدمی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ انہیں دوسری طرف وہ ایک عالم دین بھی ہے اور بڑے سچے پکے مسلمان ہیں. تو ہم تو کمزور لوگ ہیں، مگر اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ آدمی کو سچ کے ساتھ جانا چاہیے اور بولنا چاہیے اور انصاف کے ساتھ جانا چاہیے. اگر کوئی شیطان ہے تو اس کا آپ ذکر کریں کہ بچ کے رہو. کوئی رحمان کی بات کرتا ہے تو آپ اس کا بھی ذکر کریں کہ اس کو فالو کرو. اگر کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، آج کر رہا ہے یا ماضی میں کرتا رہا ہے، تو یہ بتایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہم پوائنٹ کا گیم نہ بنائیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اپنا کردار ادا کریں. ہم کسی کے ساتھ جائیں یا نہ جائیں، ہم پاکستان کے ساتھ جائیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ جائیں، پاکستان کی ترقی کے ساتھ جائیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا منزل کیا ہے، پاکستان کے ایشوز کیا ہیں. ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ مہنگائی کا کیا مسئلہ ہے. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ تھرڈ پارٹی کس طرح سے گین کر رہی ہوتی ہے. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہماری بیرونی ایجنڈاز میں کون کون ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے پراسپر نہیں ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان میں جمہور اور عوام کو خوشحال ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان میں وہ ساری ترقی جو پاکستان کا حق ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. بہت ہو گیا، انف از انف. اگر اب بھی ہم اپنے غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے اور اپنے انا سے باہر نہیں آئیں گے، سب سے بڑی بات ہے ہم اپنے انا کے خول میں چھپے ہوئے. ہمارے لیے پاکستان سیکنڈری ہوتا ہے، ہمارے لیے میں، میرا لیڈر، میری پارٹی اینڈ دین پاکستان. تو یہ پھر تو پاکستان آگے نہیں جائے گا. پہلے پاکستان، اس کے بعد میری پارٹی، اس کے بعد میرا لیڈر، اور پھر میں اور میرا خاندان ہوگا. تو پھر پاکستان ضرور آگے جائے گا. اگر ہم اپنے اس چیز کو سائڈ پہ رکھ دیں تو پھر میں سمجھتا ہوں ہم اگر اپنے ایگو کو، اپنے پروٹوکول کو سائڈ میں رکھ دیں تو پھر بہت تیزی سے چیزیں چینج ہو جائے گی پاکستان میں. ہمارے خرچے بھی کم ہو جائیں گے، ہمارے افراد زر میں ہی بہتری آئے گی، ہمارے لوگوں کی جو شکایتیں ہیں اہلکاروں سے وہ بھی کم ہو جائے گی. اگر ہم یہ ایک بات طے کر لیں کہ مہنگائی میں ہم وہ حصہ نہیں ڈالیں گے، ہم تو ایک نامنل حصہ منافع لیں گے. مگر اگر ہمارے تاجر بھی یہ سوچ لیں، آئی پی پیز کی جب لوگ بات کرتے ہیں، لیکن نہال ہاشمی صاحب اس کا جواب دے دینا جو مفتی کفایت اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن ہوا ہے یہ پورے ملک کے اندر یہ دھاندلی کا الیکشن تھا. مینڈیٹ ملا پی ٹی آئی کو، حکومت آپ کی بن گئی، پیپلز پارٹی ساتھی بن گئی. میں حلفاً ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی نامی کوئی سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑ رہی تھی. آن ریکارڈ میں وکیل ہوں، میں ایویڈنس کے بات کروں گا. تو پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ملی، آزاد لوگ لڑے تھے اور ان کو ووٹ ملی تھی. مگر
اگر آپ 2018 کے جائیں تو آپ دیکھیں پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی ہم ہیوج طریقے سے جیت کے آ رہے تھے. اس پہ ذکر دیکھیے, آپ جب تک اپنے بنیاد کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ اور اس وقت پاکستان کے ساتھ کیا زیادتی کی گئی. آج جب نواز شریف کے دور میں 8 روپے کا بجلی پر یونٹ تھا وہ برے لگ رہے تھے, جب ڈالر 100 روپے کا تھا وہ برے لگ رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ معیشت اگر بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں. وہ کہتے تھے کہ نواز شریف کے یہ موٹر وے, یہ جنگلہ بس کس کام کا. وہ کہتے تھے یہ تو نہیں, یہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہتے تھے کہ تعلیم پہ خرچ کرنا چاہیے, مگر انہوں نے تعلیم پہ نہیں خرچ کیا. لوگوں کے پاس 10-10, 11-11, 12-12 سال حکومت رہی ہے, ان کو سوچنا چاہیے تھا. اور پھر اپنے صرف اس چیئر کے ساتھ چمٹے رہنے کی قیمت پاکستان کے لوگ ادا کر رہے ہیں, کیوں ہم ادا کریں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے, ہر فرد کو, ہر پارٹی کو اور اس کے لیڈران کو سوچنا چاہیے کہ جمہور ہم ضرور بات کرتے ہیں, اپنی ذات میں جمہور لائیں, ہم دوسروں کو بھی پھلتے پھولتے دیکھیں. اگر کل ہمارا لیڈر وزیر اعظم تھا, کوئی اور آج وزیر اعظم ہے, یہ تو عوام کا فیصلہ ہے. مالکان تو اس ملک کے عوام ہے. میں اس بات پہ یقین کرنے کو کبھی تیار نہیں ہوں گا کہ کوئی اور آ کے مسلط کر دے پاکستان کے عوام پہ اپنا فیصلہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے 2024 کے الیکشن کا, وہ منفی پروپیگنڈا ہے. جو کے پی کے اندر جو الیکشن جیتے وہ ٹھیک جیتے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ نہیں ہوگا جناب. آپ نے میٹھا منے آپ زردہ کو پلاؤ میں ملا کے کھائیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا ہوتا کیا ہے. کچھ دن کھا لیں زردہ پلاؤ ایک ساتھ ملا کر کے, اور پھر بعد میں جب آپ کی ٹھیک ہو جائے گی معاملات, پیٹ ٹھیک ہو جائے تو پھر زردہ الگ کر لیں, پلاؤ الگ کر لیں, فرنی الگ کر لیں, جو چاہیں کریں, مگر فی الحال تو آپ کو زردہ پلاؤ ملا کے ہی کھانا پڑے گا. ٹھیک ہے مولانا. ہم بچر صاحب جس کا ذکر نہال ہاشمی صاحب کر رہے ہیں کہ آئیں غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ان نکات پر مل بیٹھے, ان نکات پر تو بات چیت ہونی چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو گرانے میں یا اپنے آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے تو کرتی ہیں جدوجہد, عوامی مسائل پہ اس طرح سے آواز نہیں اٹھاتی. نہ آج کی اپوزیشن نہ آج کی حکومت کردار ادا کر رہی ہے. عام آدمی تو اس بحث میں پس رہا ہے کہ احتجاج ہوگا, تحریک چلے گی, نہیں چلے گی, حکومت جعلی ہے یا حکومت کا مینڈیٹ جعلی ہے. ملک صاحب, ہم تو پنجاب میں ان کو 12 دفعہ تجاویز جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں ان کو دے چکے ہیں. اب وہ اپوزیشن کی کوئی بات آن بورڈ لینے کو تیار ہی نہیں ہے. ہم تو 1.5 مہینہ آپ کو پتہ ہے اسمبلی سے ہی باہر بیٹھے رہے ہیں. ہمارے تو انہوں نے چیمبر آفس ہر چیز ہی بند کر دی تھی سی ایم نے. تو بات یہ ہے کہ ڈیفامیشن بل سے لے کے آج دن تک 14 امینڈمنٹس دی تھی جی ہم نے آپ کے ڈیفامیشن بل میں, ایک انہوں نے انٹرٹین نہیں کی. گندم کی پروکیورمنٹ کا جو ٹائم آیا, جو پہلا ٹیسٹ کیس تھا چیف منسٹر کا, اس میں انہوں نے کیا یہ کہ گندم خریدنے سے انکار کیا. آلموسٹ 800 ارب کسان کا نقصان ہوا. اس کا نقصان ہونے کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ آٹا جی سستا ہو رہا ہے, اب آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے. اور آپ کو جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ کاٹن اور رائس کی آگے سوئنگ بھی نہیں ہوئی, پہلی بات. دوسری بات یہ جی کہ آپ نے ایک اے ڈی پی پروگرام دیا, اس اے ڈی پی کو 45 ارب روپے کٹ لگا کے آپ آئی پی پی کو پیسے دے رہے ہیں. وہ پیسے دوبارہ انہی لوگوں کی جیبوں میں آ رہے ہیں, 45 ارب روپیہ. دیکھیں یہ چل رہے ہیں ٹوٹل ایک مفروضے پہ. جب تک آپ عوام کو سبسیڈائز نہیں کریں گے, حکومتیں جو ہوتی ہیں, ریاست جو ہوتی ہے, وہ ایک شعبے کا, ایک کمیونٹی کا گلا گھونٹ کے دوسری کمیونٹی کو نہیں دیتی, وہ کو پلان کرتی ہے. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کون سا پلان انہوں نے کیا ہے. ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو گندم کی پروکیورمنٹ کے متعلق بتاتے ہیں, آپ بہت بڑے ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں اور گندم بھی ختم ہو جائے گی اور ملک میں مہنگائی بھی بڑھ جائے گی. آپ بجلی کا انہوں نے پہلے 200 یونٹ کا اعلان کیا, پھر جو آج 500 یونٹ کا اعلان ہوا ہے اس میں 201 یونٹ والا جو ہے وہ امیر آدمی ہے اور 200 یونٹ والا غریب آدمی ہے. وہاں سے جب ہوگا تو پورا ٹیرف لگ جائے گا. کمیٹی اور پروٹیکٹڈ صارفین اور فائلر صارفین یہ گیمیں کر رہے ہیں جی. بات یہ ہے کہ ہم سڑک پہ بھی بیٹھے رہے ہیں. ہم نے 14 اگست کو ایک
ریلی پرامن نکالی, ہمارے اوپر حملہ ہوا, میرے اپنے اوپر ہمارے اوپر پولیس سے حملے کروائے گئے. دیکھیں جب یہ چلنے کو عوام کے مسائل کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, ان کی وہ سوچ ہی نہیں کام کر رہی کہ ہم عوام کے مسائل کو کس طرح حل کریں. دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں, بات صرف اتنی سی ہے کہ اس وقت جو پنجاب ہے 12.5 کروڑ کی آبادی ہے پنجاب کی. مجھے آج سے آپ دیکھ لیں کہ آئی تھنک فیبروری میں 4 مارچ کو گورنمنٹ آف پنجاب نے جو حلف اٹھایا ہے, اس سے لے کے آج دن تک مجھے کوئی ایسا کنسٹرکٹیو کام یہ بتا دیں جس کی وجہ سے عوام کو کوئی امیڈیٹ ریلیف ملا. اب 45 ارب روپیہ سر انہوں نے ملک صاحب جو کٹ کیا ہے اے ڈی پی پروگرام سے, وہ کہاں گئے ان کے نواز شریف کینسر ہاسپٹل اور کارڈک سینٹر, اور وہ وہاں کی جو فیزیبلٹیز بن چکی ہیں, PC1 بن چکے ہیں. تو یہ مذاق ہو رہا ہے سر ادھر عوام سے. ادھر دیکھیں ہم تو آواز بلند کر رہے ہیں, جب ہم کو مہنگائی کے خلاف ریلی نکالنے لگتے ہیں ساری رات پولیس ہمارے گھروں پہ داخل ہو جاتی ہے. آج بھی آپ کو شاید پتہ ہوگا میاں اسلم اقبال کے گھر پولیس نے دعویٰ بولا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک فستائیت اور جبر کے تحت حکومت کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو ملک میں اس وقت ملک صاحب سول مارشل لا ہے. یہ ہم کو جمہوری حکومت میں ٹائم نہیں گزار رہے, ہمیں خاص ٹائم میں اپنا وقت گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف. مفتی کفایت اللہ صاحب, JUI کے لیے ذرا بڑا مشکل راستہ نہیں ہے کہ KPK کی اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی, اور وفاقی سطح پر جو سیاست ہوگی وہاں PTI کے ساتھ مل کر جدوجہد کرے گی. پھر 2018 میں آپ اپنے ہمارے پروگرام کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود بھی عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ اور ان کے خلاف ایک پوری جدوجہد کی کہ انہیں لایا گیا, مسلط کیا گیا. وہ جو مسلط کردہ عمران خان صاحب تھے, آج آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جمہوریت کی علامت ہے؟ یہ آپ کے مخالفین آپ پر تنقید کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے سوال کے 2 جز ہیں نا. ایک جز تو یہ ہے کہ PTI کی حکومت ہے, تو جب ہم تحریک چلائیں گے اور ساری کی ساری اسمبلی ڈیزار ہو جائیں گی تو نئے الیکشن ہو جائیں گے, یہ گلے بھی ختم ہو جائے گا. اور دوسرا جو یہ کہ کل ایک کوئی آدمی سلیکٹڈ تھا اور آج اس کو کیوں نہیں کوسا جا رہا. تو معاف کیجئے, ہم اشخاص کے لیے پالیسی نہیں بناتے, ہم تو پالیسی بناتے ہیں اصولوں کے لیے. ہمارا اصل اور اصول یہ ہے کہ آئین پر عمل کیا جائے. اب یہ کام انہوں نے کیا ہے 2018 میں تو ہم مخالف ہو گئے تھے, یہ کام انہوں نے کیا ہے 2024 میں تو ہم مخالف ہو گئے تھے. البتہ یہ بات ہے کہ 2018 میں بینیفیشری تھے عمران خان, اور آج کا بینیفیشری ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. تو پھر اس کا پھر معنی یہ ہوا کل جو PTI کا مدعا تھا وہ غلط تھا, آج ٹھیک ہے. اور اس کا معنی پھر دوسرا یہ ہوا کہ کل جو PMLN اور پیپلز پارٹی کا مدعا تھا وہ ٹھیک تھا, آج غلط ہے. دیکھیں نا, یہ دونوں پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں. ان کا یہ ترجمہ ہے کہ اگر دانلی ہمارے حق میں ہو پھر تو ٹھیک ہے, اور دانلی کسی اور کے حق میں ہو تو غلط ہے. یہ دونوں اداروں کے قریب جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہمارا یہ ذہنی نہیں ہے, ہمارا کسی سے ذاتی تعلق بھی نہیں ہوتا, دشمنی بھی نہیں ہوتی. پچھلے انتخابات میں نے کہا ٹھپے نہیں لگاؤ ورنہ مخالف ہوں گے, ہم ہو گئے. ابھی ہم نے کہا ٹھپے نہیں لگاؤ, تو ہم تو کسی پارٹی کے مخالف تو نہیں ہیں. یعنی پھر مولانا صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز ہو, پیپلز پارٹی ہو, انہیں اپنی مرضی کے الیکشن چاہیے, خواہ PTI ہو اسے بھی اپنی مرضی کے الیکشن چاہیے. ہاں, یہ میں بالکل کہتا ہوں. اس لیے PTI پر ایک الزام ہے 2018 کا, اور PP پر اور نون پر الزام ہے 2024 کا. JUI پر نہ 18 میں الزام ہے, نہ یہ الزام 24 میں ہے, نہ 13 میں ہے, نہ 8 میں ہے, نہ 2 میں ہے, اور نہ 1990 کے دہائی میں ہے. تو الحمدللہ ہمارا موقف مضبوط ہوتا ہے, اس لیے لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں. ہمارا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے, اس لیے لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں. ہم پرامن لوگ ہوتے ہیں, اس لیے لوگ ہمیں چاہتے ہیں. مولانا, تحریک چلانے کا فیصلہ ہو چکا ہے حکومت کے خاتمے کے لیے؟ ہو تو گیا ہے, لیکن تھوڑی بات آ گئی نا, یہ فیض حمید پکڑا گیا نا, تو اس سے کچھ ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ یار اگر کوئی ادارہ اپنے لوگوں کی غلطیوں کا محاسبہ کرتا ہے تو کیوں نہ ان کو کچھ دیر کے لیے دیکھ لیا جائے, ورنہ ہماری تاریخ تو جاری ہے. یعنی مسلسل روڈوں پر ہے ہمارے کارکن, ہم نے تاریخ ختم نہیں کی.
کوئی ایسا انتخابی اتحاد بھی بن سکتا ہے JUI کا یا PTI کا کہ نہیں؟ نہیں، فی الحال یہ تو قبل از وقت ہوگا. البتہ ہمارا ایک جلسہ ہو رہا ہے مینار پاکستان پر 7 ستمبر کو. میں تمام پینلسٹ کو اس میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں. یہاں پروگرام ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. جی نہال ہاشمی صاحب، مولانا جو بات کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو 2018 کے الیکشن میں جو دھاندلی آپ کے ساتھ ہوئی اس کے بھی مخالف، اگر آج 2024 میں ہوئی ہے اس کے بھی مخالف ہیں. دیکھیے، ہم مولانا کی بات کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مولانا نے جو بات کی ٹھیک ہے. ہم لوگ فرشتے نہیں ہیں، نہ فرشتے، ملک میں کوئی فرشتے نہیں رہتا، ہم انسان ہیں. اور مگر ہم وہ والے انسان ہیں جو ہم کم سیکھتے ہیں. ہم 75 سال سے غلطیاں کر رہے ہیں. دیکھیے، پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، جو آج محور ہے، دا ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، دیٹ از ڈائلاگ. ڈائلاگ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کس کے درمیان؟ وکیل اور جج کے درمیان. وکیل اور جو مجرم ہے، اس کے ملزم ہے، اس کے درمیان ہونا چاہیے. ڈائلاگ ہونا چاہیے پارٹی ٹو پارٹی. آج پاکستان میں ایک طبقہ اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ عمران خان کو ڈسکس کیا جائے. عمران خان پاکستان نہیں ہے. ہی از ناٹ پاکستان. پاکستان ایک حقیقت ہے جہاں پہ 24 کروڑ لوگ بستے ہیں، جن کو روزانہ پانی بھی چاہیے، رزق بھی چاہیے، روزگار بھی چاہیے، سکون بھی چاہیے، امن بھی چاہیے، ان کے بچوں کو مستقبل بھی چاہیے، گھر چاہیے. یہ جو ہمارے ٹیلی ویژن پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے عام لوگوں کی جو مسائل ہیں. اور اس پہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، میری پارٹی آج جو ملک صاحب کہیں گے اور یہ مانیں گے کہ ہم نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی، مریم نے اسے حقیقت کا روپ دیا. آج دیکھیں کہ جو ہماری پولیس کی فورس ہے اس میں بھی انہوں نے ویمنس کو امپاور کیا. انہوں نے اگر کہا نوجوانوں کو امپاور کریں گے تو انہوں نے نوجوان کیبنٹ بھی لائی، نوجوانوں کو وہ بھی دے رہے ہیں. اگر انہوں نے کہا کہ ہم بجلی کا بل کم کریں گے، اٹ از اے ڈیبیٹیبل کوشچن کہ کیا کون سا فارمولا کے تحت کہ ہم اگر کر رہے ہیں. ہم عام لوگوں کی بات کرتے ہیں اور عام لوگوں کی بات کرتے رہیں گے. اور عام لوگوں کی بات کرنے کی وجہ سے ہم نے ماضی میں بھی تکلیف ہم نے اٹھائی ہے. ان کے پاس PTI کے پاس حکومت تھی اور حکومت ہے KP میں. انہوں نے کیا 1 کروڑ نہیں، چلو 1 لاکھ ہی نوکری دی؟ کیا انہوں نے 50 لاکھ نہ صحیح 5 لاکھ نوکری دی؟ کیا اس صوبے میں امن کیا؟ کیا وہاں پہ ڈیم بنائے، روڈ بنائے، کارخانے بنائے، نیٹ ورک بنائے، کرپشن کا خاتمہ کیا؟ انہوں نے تو کہا تھا کرپشن فری پاکستان کر دیں گے. ہماری جو بنیادی چیز ہے ہم اس سے ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آج بیٹھیں اور اپنا ہم بنائیں اپنے منشور اور ہم دیکھیں قوم ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج اگر ہماری حکومت غلط کام کرے گی، ایک منٹ صرف کمپلیٹ کرو. آج اگر ہم ڈیلیور نہیں کریں گے اگلی بار ہمیں ووٹ نہیں ملے گا. دیکھیے بات ساری ہے کہ لوگ کس بنیاد پہ ووٹ ڈالتے ہیں، آپ کے کام پہ، آپ کے کردار پہ. آج تک جو ہماری لیگیسی ہے محمد نواز شریف صاحب کی، وہ ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ، وہ ہے نیوکلر پاور سے لے کر کے موٹر وے تک. اور آج اگر شہباز شریف پہ لوگ بھروسہ کر رہے ہیں تو اس لیے کہ انہوں نے جس طرح سے لاہور شہر اور کراچی شہر کا مقابلہ نہیں تھا، وہ ایک پرنٹ تھا اور ہم ایک روشنیوں کا شہر تھا. آج مقابلہ الٹا ہو گیا. آج لاہور از اے ماڈرن سٹی وتھ آل ماڈرن فیسلٹیز. تو اس بات پہ شہباز شریف صاحب کے خلاف ووٹ ڈالیں گے اور اس کے لیے ووٹ ڈالیں گے جنہوں نے ان کے بچوں کو گالی اور بدتمیزی سکھائی ہے. ہمیں بہت سنجیدگی سے اپنے کرداروں پہ غور و فکر کرنا پڑے گا. چونکہ مجھے اب پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. ملک احمد خان بچر صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ 2018 میں بھی JUI مخالف تھی کہ جب PTI کو سلیکٹ کیا گیا. 2024 میں آج بھی وہ مخالفت کر رہے ہیں کہ PTI پیپلز پارٹی اور PMLN بینیفیشری ہیں. PTI اگر مان لے کہ ٹھیک ہے 2018 میں انہوں نے غلطی کی، 2024 آپ کا پھر پوائنٹ ویلڈ ہو جائے گا کہ بھئی آج کی حکومت کے خلاف آپ کی بات چیت. دیکھیں ملک صاحب، ہمارے چیئرمین بانی PTI تو یہ بات کہہ چکے ہیں کہ 2018 میں حکومت لینا میری غلطی تھی. کئی دفعہ وہ تو کہہ چکے ہیں، پہلی بات. دوسری بات، جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے میں پہلے ایک بات کر چکا ہوں کہ جو سب سے اچھی پیش رفت یہ ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی ہے اور مسلکی طور پہ ایک بڑا قد رکھتے ہیں جتنے بھی علماء ہیں، جید علماء کرام ہیں، کہ ایک ہماری تلخی تھی وہ کم از کم ختم ہو چکی ہے. ایک ہوتا ہے اختلاف رائے، جو ہمیں سب سے بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ تلخی
مولانا صاحب سے جو ایک جماعتی تلخی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور یہ بہت بڑی میں کامیابی سمجھتا ہوں اس کو۔ باقی جو انتخابی اتحاد ہوتے ہیں، جو جماعتیں اکٹھا الیکشن مل کے لڑتی ہیں، یہ ان جماعتوں کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، آزادانہ فیصلے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی جماعت ہے، ایک بڑی قابل عزت لوگ ہیں اس میں۔ تو سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری تلخی ختم ہو چکی ہے، تو اب سیاسی ڈائلاگ ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ دونوں جماعتیں آزاد ہیں اپنے منشور میں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ سے فائنل ورڈ میں آپ کو چاہوں گا میں، سیاست کی تلخیاں آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں اور کم ہوں گی؟ اگر آپ بنیاد سے بیماری کو اور برائی کو نکالیں گے تو آپ کا ملک ترقی کرے گا، اور اگر آپ ان کو جڑوں سے نہیں نکالیں گے، اوپر سے کاٹیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ یہ ہمارا 76 سال سے وتیرہ ہے کہ غلطی کرتے ہیں لوگ، مجرم لوگ جرم کر لیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد کی معیشت کی بات ہے مٹی پاؤ، یہ مٹی پاؤ والی پالیسی غلط ہے۔ دیکھیے مہنگائی جو ہے یہ جڑی ہوئی ہے معیشت سے، معیشت جڑی ہوئی ہے امن سے، امن جڑا ہوا ہے جمہوریت سے، اور جمہوریت جڑی ہوئی ہے پاک اور صاف انتخابات سے۔ جب آپ کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں، آپ اوپر کیا ترقی کریں گے؟ آج بھی اس حکومت کو چلتا کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی ٹھیک رکھ دی گئی۔ انشاءاللہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، ہم نہ صرف ترقی کریں گے بلکہ اور قوموں کی سربراہی اور قیادت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ملک احمد خان بچر اور نہال ہاشمی صاحب آج کے پروگرام میں شریک گفتگو تھے۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، اگلے جمعے رات 10:01 پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔